الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ شعبان آ گیا ہے اور آج شعبان کی 15ویں رات ہے جس کو عربی میں نصف شعبان کہا جاتا ہے. لیلۃ البراءت اس رات کا نام ہے. اردو زبان میں شب برات اس کو کہا جاتا ہے. بڑی فضیلت والی یہ رات ہے. البتہ اس رات کے کچھ غلط نام بھی ہیں. جیسے لوگ بولتے ہیں شعبان کی عید. شعبان کی عید یہ بالکل غلط ہے. اللہ نے فرشتوں کے لیے 2 عید عطا فرمایا ہے اور مسلمانوں کو 2 عید عطا فرمایا ہے. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یعنی رمضان والی عید اور قربانی والی بقر عید. مسلمانوں کے لیے بس یہی 2 دن عید کے ہیں اور ہفتے کی عید جمعہ ہے. سال کی جو عیدیں ہیں وہ صرف 2 ہیں. تو شعبان کی اس 15ویں رات کو عید کہنا غلط ہے. اور فرشتوں کے یہاں بھی 2 عیدیں ہیں. ایک شب قدر کی رات ان کے لیے عید ہے. وہ اپنی ساری ڈیوٹی چھوڑ کر آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کمانڈر ہوتے ہیں. ان کے پیچھے پیچھے سارے فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں. وہ ان کے لیے عید ہے شب قدر. اور ایک آج کی رات فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے. تو اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی عید 2 عطا فرمائی ہے اور انسانوں کے لیے بھی عید 2 عطا فرمائی ہے. تو آج کی رات کو شعبان کی عید کہنا صحیح نہیں. مردیاں کی عید یہ بھی غلط ہے. مردوں کی عید جو لوگوں میں مشہور ہے یہ بھی غلط ہے. بہرحال
تو شب برات اس کو بولنا چاہیے، فضیلت والی رات ہے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرانے کی یہ رات ہے۔ اس رات کو بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ سو کر کے، آدھا بیان سن کر کے آدھا نہیں سنا، یا کسی اور غلط کام میں مصروف ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ من نام فاتا، جو آدمی سو گیا وہ کھو گیا۔ بزرگوں سے سنا ہوا ایک واقعہ ہے، 4 آدمی سفر پر نکلے، 4 آدمی سفر پر نکلے، جاتے جاتے شام ہو گئی تو انہوں نے اپنا سفر وہیں سٹاپ کر دیا۔ اندھیرا ہے، پرانا زمانہ ہے، آج کل تو موبائل میں بھی لائٹ ہے، ٹارچ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، پرانے زمانے میں کچھ بھی نہیں۔ تو راستے میں انہوں نے ایک جنگل میں ایک گفا ان کو نظر آیا، تو اس میں چلے گئے کہ چلو یہاں کچھ سہارا سا ہے، مکان جیسا ہے، یہاں پر آرام کر لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، صبح ہوگی تو چلے جائیں گے پھر سفر میں۔ اب سب اندر گئے، جا کر کے تھوڑا آرام کیا۔ اب صبح سے چل رہے ہیں، دوپہر میں کہیں کھایا تھا راستے میں، دوپہر کے بعد سے چل رہے ہیں، پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی، اب بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو دوستوں نے کہا کہ بھائی چلو کھانا نکالو، کھانا کھاتے ہیں۔ اب جو ان کے پاس کھانے کی پوٹلی تھی اس کو نکال کر کے دیکھا تو اس میں اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے، بس ہے وہ 4 آدمی، لیکن کھانا ایک آدمی کا ہے، زیادہ نہیں کھا سکتے۔ اب چاروں کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں، تو کھائے گا، نہیں میں کھاؤں گا، نہیں فلاں کھائے گا، اس طرح آپس میں ڈیبیٹ ہونے لگا، بحث چلنے لگی۔ تو اس میں ایک سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا ارے لڑائی جھگڑا ختم کرو۔ 2 بلیاں لڑ رہی تھی تو ایک بندر آیا، بندر نے آ کر 2 بلی کا فیصلہ کیا، وہی والا یہ بھی ہے کہ اس نے کہا لڑائی جھگڑا ختم کرو، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ ہم 4 آدمی ہیں، کھانا ایک آدمی کا ہے، ایسا کرتے ہیں چاروں سو جاتے ہیں، سو جاؤ، صبح اٹھو، جس آدمی کا خواب اچھا ہوگا کھانا اسی کو ملے گا، جس آدمی کا خواب سب سے اچھا اور بہتر ہوگا کھانا اسی کو دیا جائے گا۔ اب باقی دوستوں نے سنا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ایسے تو فیصلہ نہیں ہو رہا، آپس میں لڑ رہے ہیں کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا۔ بہرحال چاروں سو گئے، صبح ہوئی، ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی، جلدی جلدی سب اٹھے، ہاتھ منہ دھوئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جو رات والا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ سو جاؤ، اس نے پوچھنا شروع کیا، ارے بھائی بتاؤ 1 نمبر تم نے کیا خواب دیکھا؟ وہ کہنے لگا لاؤ فرسٹ کھانا میرے سامنے رکھو، میرا جیسا خواب تم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا کھانا بعد میں، خواب تو بتا۔ وہ کہنے لگا میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ پہلے آسمان میں گھوم رہا ہوں۔ دوسرے نے دیکھا بڑا زبردست خواب ہے اس کا، میں نے تو ایسا خواب نہیں دیکھا۔ اب کیا کریں، خواب تو انسان کے دماغ میں آنے والی چیز ہے، سامنے والے کو کیا پتا کس نے کیا خواب دیکھا۔ تو دوسرے سے پوچھا گیا، پہلے والے سے کہا ابھی رک جا، تیرا خواب اچھا ہے، دوسرے سے بھی معلوم کر لیتے ہیں اس کا کیسا خواب ہے۔
اس سے پوچھا تو اس نے کہا بھائی دسترخوان میرے سامنے رکھو، میرا خواب تو اس سے اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، پہلے خواب بیان کرو، کھانا بعد میں۔ اس نے بتایا میں نے رات میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، تیسرے آسمان پر میں گھوم رہا ہوں۔ اب اس کے بازو میں اور ایک بیٹھا تھا، اس نے سوچا یار پہلے والا پہلے آسمان پہ چڑھ گیا، دوسرے نمبر کا آدمی تیسرے آسمان پر چڑھ گیا، اب میں تیسرے نمبر کا آدمی ہوں، میں اگر 5ویں پہ چڑھوں گا تو یہ سوال کرنے والا جو ہے گرو گھنٹال، یہ ڈائریکٹ 7ویں پہ چڑھ جائے گا، کھانا پورا کھا جائے گا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے پوچھ لیا ہاں تیرا کیا خواب ہے بتا۔ اس نے کہا دیکھو یہ تو پہلے آسمان میں اپنے آپ کو دیکھا، یہ تیسرے آسمان میں اپنے آپ کو دیکھا، مجھے اللہ نے ایسا خواب دکھایا کہ میں 7 آسمانوں کے اوپر کھڑا ہوا تھا، ان سب سے ٹاپ میرا خواب ہے، لاؤ دسترخوان میرے سامنے بچھاؤ، میں کھاتا ہوں کھانا۔ اب تینوں آدمی اپنے خواب سے فارغ ہو گئے۔ چوتھا آدمی یہ جو پوچھنے والا تھا، 2 بلیوں کے درمیان ایک بندر آ کر کے فیصلہ کر رہا تھا، 2 بلی پنیر کے لیے لڑ رہے تھے، پنیر دودھ کا وہ بنتا ہے، وہ بلی بولتی ہے میرا، چلو آدھا آدھا کاٹ لیتے ہیں، ایک بلی بولتی ہے نہیں تیری طرف زیادہ چلا گیا، تیری طرف زیادہ چلا گیا۔ بندر نے کہا نہیں یہ پنیر میں تقسیم کروں گا کر کے کاٹتا ہے اور ادھر دیتا ہے، نہیں اس میں تھوڑا زیادہ ہے کر کے منہ میں تھوڑا قتل لیتا ہے، پھر کاٹ کے بانٹنے لگتا ہے، پھر نہیں ادھر تھوڑا زیادہ چلا گیا کر کے بندر تھوڑا منہ میں رکھتا ہے، اس طرح پورا کھا جاتا ہے۔ وہی والا واقعہ یہاں بھی ہو گیا۔ یہ جو چوتھا آدمی تھا اس سے پوچھا ارے بھائی ہم نے تینوں نے اپنا اپنا خواب بیان کر دیا ہے، تم بھی اپنا خواب بتاؤ۔ تو اس نے کیا کیا، سر پر کمبل ڈال لیا اور رونا شروع کر دیا، سر پر کمبل ڈال کے رونا شروع کر دیا۔ تینوں نے بڑا سمجھایا ارے بھائی کیا بات ہے، کیسا ڈراؤنا تمہارا خواب ہے، کیوں پریشان ہو، ہم 3 آدمی ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواب چلو خراب بھی ہوگا، ہم میں سے جو بھی جیتا ہے تھوڑا تم کو کھانا دے دیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خواب تو بتا۔ اس نے کہا میں کیا خواب بتاؤں، رات میں تم تینوں سو گئے اور میں بھی ایک طرف کو سو گیا، تو سونے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک کالا رنگ کا بھوت میرے سامنے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا ابے اٹھ جا، گرم گرم کھانا ہے، جلدی کھا لے ورنہ صبح تک ٹھنڈا ہو جائے گا، کھانا نہیں کھائے گا ابھی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ تو تینوں ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی، بھائی یہ تو رات ہی کھا گیا کھانا۔ اس نے پوچھا تینوں نے پوچھا ارے بھائی پھر کھانے کا کیا ہوا، تو کہنے لگا میں تو رات ہی کھا گیا تھا کھانا۔ تو تینوں نے کہا جب اتنا بڑا بھوت تم کو نظر آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ ہم کو پکارتے، ہمیں جگاتے، ہم تجھے بچا لیتے۔ اس نے کہا میں نے بہت پکارا، بہت چیخا، میری آواز جاتی تو اس گفے کے اندر جاتی یا گفے سے باہر میری آواز جاتی، لیکن تو پہلے آسمان پر تھا، میری آواز وہاں تک کیسے جاتی، اور تو تیسرے آسمان پر تھا، میری آواز وہاں تک کیسے پہنچتی، اور یہ تو 7ویں آسمان پر چڑھا ہوا تھا، میری آواز وہاں تک کیسے جاتی، میری آواز جاتی تو اسی کمرے کے اندر جاتی۔ بہت بلایا میں نے، تم کو بھی بلایا، تم کو بھی بلایا، تم کو بھی بلایا، جب کوئی نہیں آیا تو میں کھانا اسی وقت کھا لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں من نام فاتا، جو آدمی سو گیا وہ کھو گیا۔ تو آج کی رات جو ہے سونے کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات ہے، جاگیں گے انشاءاللہ، جتنا آپ سے ہو سکے جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ سے معافی تلافی کرنا ہے، اور فجر کی نماز میں ضرور تشریف لانا ہے۔ رات بھر کی عبادت کیا نفل ہے، اور فجر کی جو نماز ہے وہ فرض ہے، پوری زندگی میں فرض ہے۔ آج کی رات کی فضیلت سے متعلق
متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مضمون وارد ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری برابر میں بستر میں موجود نہیں ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید رات میں اٹھ کر کسی اور بیوی کے یہاں کسی اور گھر میں تشریف لے گئے ہوں گے، تو میں رات کو اٹھی اور حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن کسی کے گھر میں آپ مجھے نہیں ملے۔ پھر میں اور تلاش کرتی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت البقیع میں نظر آئے۔ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہے اور پیر جس طرف ہیں ادھر جنت البقیع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اسی قبرستان میں مدفون ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی مرنا چاہتا ہے وہ مدینے میں آ کر کے مر جائے۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی مرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے زندگی کے آخری لمحات ہیں، اب تب اس کی زندگی چل رہی ہے، تو وہ ادھر ادھر نہ مرے، مدینہ منورہ میں آ کر آخری سانسیں لے اور وہی مر جائے۔ کیونکہ جو آدمی مدینہ منورہ میں آ کر کے مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کی سفارش حضور فرمائیں گے۔ جنت البقیع میں جو دفن ہوگا اس کی سفارش حضور فرمائیں گے۔ اس قدر فضیلت والا وہ قبرستان ہے۔ اس لیے جب آپ لوگ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو مدینہ منورہ ضرور تشریف لے جائیں اور جنت البقیع میں ضرور جائیں، اور وہاں جا کر آپ کو جو دعا آتی ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، ان کو پڑھ کر پورے قبرستان میں مدفون اور قیامت تک جتنے لوگ اس میں دفن ہوں گے ان سب کے لیے دعا کریں اور ثواب پہنچائیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں حج کر لیے تو بس بھائی مدینہ جانا کا بھی ضروری نہیں ہے۔ حج ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں 5 دنوں میں، بس کافی ہے انڈیا آ جاؤ، مدینہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حج کیا، مکہ مکرمہ آیا، لیکن وہ میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ نہیں آیا، فقد جفانی، اس نے بے شک میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، دھوکے باز ہے۔ ہاں مجبوری میں وہ مدینہ نہیں جا سکا، ٹائم نہیں تھا یا بیمار تھا، وہ الگ بات ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ سے ہی واپس چلا گیا، مدینہ منورہ نہیں آیا، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو آپ حضرات جب حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، مدینہ منورہ ضرور تشریف لے جائیں۔ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو حج پر اور عمرے پر جانے کے اور مدینہ منورہ میں حضور کے روضے کے پاس حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی اور قبرستان میں جنت البقیع میں بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی سے لگ کر کے ہے اور جنت البقیع تقریباً 700-800 میٹر دوری پر ہے۔ ابھی جو جنت البقیع ہے مدینہ منورہ میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے تقریباً 500-600 میٹر ہے۔ اتنا دور چلنا پڑتا ہے آدمی کو، 500-600 فیٹ، میٹر بول رہا ہوں میں۔ حضور کے زمانے میں تو قبرستان اور دور تھا اور اندر کو تھا، کانٹے دار راستہ تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیسے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گئے ہیں، قبرستان میں ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہے تو اس کو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بار سنیے گا کان کھول کر کے، اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چاہے تو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ حضور جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی تھی، اس خوشبو کو سونگھ کر کے آدمی سمجھ جاتا تھا کہ اس سے سرکار دو عالم تشریف لے گئے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ایسے ہوا کہ راستے بھر میں خوشبو مہک رہی ہے، میرے آقا اسی راستے سے گئے ہیں رات کی اندھیری میں۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ رات کی اندھیری میں حضور کے پیچھے پیچھے خوشبو کو سونگتے سونگتے قبرستان تک پہنچ گئیں تو دیکھتی کیا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مرحومین کے لیے، مردوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اب رات کا وقت ہے، امی عائشہ حضور کے پیچھے پیچھے بھاگتی گئی ہے۔ اگر حضور نے مڑ کر کے دیکھ لیا امی عائشہ کو، کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ تم کیوں پیچھے پیچھے سی آئی ڈی کی طرح میرے پیچھے آئی ہو، اس لیے امی عائشہ بھاگتی 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 اپنے گھر، اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے، واپس گھر تشریف لائے۔ ادھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا بھاگ بھاگ کر آئی ہے نا، تو سانس پھول رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، کیا ہوا؟ بستر پر لیٹی ہوئی ہو اور تمہاری سانس بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو اس طرح تلاش کرنے کے لیے نکلی، آپ کو قبرستان میں نے دیکھا، پھر مجھے اندیشہ ہوا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں کہ پیچھے پیچھے آ گئی ہوں، اس لیے میں دوڑ کر کے آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہے آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ سن لو، آج کی رات لیلۃ البراءت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے اور ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، اس لیے میں تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو آج کی رات کی فضیلت حدیث سے جو ثابت ہے، بس اتنی سی فضیلت ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب، ملک عرب میں بنو کلب نام کا ایک خاندان تھا، ان کے پاس جو بکریاں تھیں ان کے جسموں پر بہت گھنے بال تھے۔ اس کی مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ
مغفرت فرما دیتا ہے، اس لیے میں سب کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا تھا، دعا کرنے کے لیے قبرستان گیا ہوا تھا۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ماہ شعبان میں آپ اس قدر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک سال آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ انسانوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں سال کا آغاز ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ سے، لیکن فرشتوں کے یہاں سال کا آغاز ہوتا ہے ماہ شعبان کی 15ویں سے، شب برات سے ان کے یہاں سال کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال آنے والی شب برات تک کون اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے گا، کون مالدار ہوگا، کون غریب ہوگا، کس کو بیماری لگے گی، کس کو عزت ملے گی، کون عہدوں پر فائز ہوگا، کس کی موت ہو جائے گی، یہ سب اللہ تبارک و تعالی ماہ شعبان میں کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اگلے ایک سال کی ہماری تقدیر کو مقرر فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی تقدیر بہت پہلے لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں، لیکن وہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے، تو وہ آج ہی کی رات ہے۔ تو آج کی رات ہماری تقدیر لکھی جانے والی رات ہے کہ آئندہ جو ہمارا اگلا سال ہے وہ ہمارا کیسے گزرے گا، ہمیں عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، یا ہم زندہ بھی رہیں گے یا مر جائیں گے۔ دیکھ لیجئے اب سے 1 سال پہلے شب برات میں کتنے لوگ زندہ تھے، اور آج شب برات میں ان میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ کتنے لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، کسی کا بیماری میں انتقال ہو گیا، کسی کا لڑائی جھگڑے میں انتقال ہو گیا، کسی نے خودکشی کر لی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے۔ اب سے لے کر اگلی شب برات تک میری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے اللہ پاک اس رات میں کرتا ہے، یعنی فرشتوں کو سپرد کرتا ہے کہ اس بندے کے لیے اب سے لے کر اگلے سال تک فلاں فلاں روزی ہے، کھانے کا اتنا ہے، پینے کا اتنا ہے، عزت اتنی ملے گی، ذلت اتنی ملے گی، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں۔ تو آج کی رات میں ہمیں جہاں ہم اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں کہ آئندہ کا ہمارا جو سال ہے وہ اچھی طریقے سے گزر جائے۔ آج کی رات مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، مرٹ زبان میں مردیاں کی عید، کیونکہ ان کی بخشش ہوتی ہے، ہم لوگ دعائیں کریں گے، ان سب کے لیے معافی تلافی مانگیں گے، ممکن ہے اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، لیکن پہلے وہ کیا تھے؟ نوجوان تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب پیا کرتے تھے جوانی کے عالم میں۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا، بیٹی سے وہ بڑی محبت کرتے تھے،
شراب یہ پیا کرتے، بیٹی قریب آتی، بوتل چھین لیتی تو یہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ مالک بن دینار اپنی بیٹی کو کچھ نہیں بولتے تھے۔ بیٹی چلی گئی، پھر بوتل لے کے پینا شروع۔ بیٹی کو عزت سے دیکھنا چاہیے، بیٹی کو عزت سے دیکھنا۔ آج لوگوں کے اندر ایسی بری عادت آ گئی ہے، لوگوں نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بیٹی گویا ہمارے گھر میں مصیبت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیٹی اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی خوب پرورش کرے اور ان کو دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرے، با اخلاق بنائے، اور جب وہ بچی بڑی ہو جائے، بالغہ ہو جائے تو کسی نیک آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دے تو اس باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹی جو ہے رحمت ہے اور بیٹا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ انسان رحمت کا بھی محتاج ہے اور نعمت کا بھی محتاج ہے۔ آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھتے۔ جیسے ہماری بیٹی کو اگر شادی کرا کر کے دوسرے کے گھر بھیج دیا تو بولتے ہیں ہماری بچی مہارانی کے رات رہنا تمہارے گھر میں، ہماری بچی بالکل مہارانی جیسی تمہارے گھر میں پیر پر پیر ڈال کے بیٹھنا۔ وہی دوسرے کی بچی اس کے گھر میں آتی ہے بہو بن کے تو اس کو نوکرانی سے بھی کمتر اور بدتر دیکھا جاتا ہے۔ گھر کا سارا کام کرنا، پورے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کے کپڑے دھونا، سب کے برتن صاف کرنا، صبح سے کچن میں گئی ہے 10 بجے تک بھی وہاں سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس قدر اس سے کام لیتے ہیں جیسا کہ وہ کوئی باندی ہو، اس کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی بیچارہ مزدور تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر کے لانا، بازار میں لے جا کر کے بیچنا، اس طرح کا کام وہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک دن شام کے وقت میں گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں کھانا تیار ہے، اب کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، سالن میں کیا ہے؟ نمک زیادہ ہو گیا۔ اب یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب سالن کے اندر نمک زیادہ ہے، غصہ آیا اس کو۔ اس کے دل نے کہا کہ آج بیوی کی پٹائی کرو کہ کھانے کو کیسا کڑوا اس نے بنایا ہے، میں محنت مزدوری کر کے آیا ہوں، ایسا کھانا میں کیسے کھاؤں گا۔ لیکن جب اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کے دل نے کہا ارے بھائی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بیچاری کسی کی بیٹی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آئی، اپنا گھر چھوڑ کر کے یہاں آئی، اپنے محلے کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے بیچاری یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ میں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوں، میں اگر اس کو ماروں گا بیچاری کس کے پاس جا کر اپنا دکھ سنائے گی۔ یہ سمجھ کر کے اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیا، اے اللہ میں میری اس بیوی کو اگر چاہوں تو مار سکتا ہوں، سالن میں اس نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو معاف کرتا ہوں، میرا حق چھوڑتا ہوں، مارتا نہیں میں اس کو۔ اے اللہ کل قیامت میں تو بھی میرے لیے معافی مقدر فرما، تو بھی مجھے معاف فرما دے، میں نے تیری بندی پر رحم کیا، تو مجھ پر رحم فرما۔ یہ اس نے دل میں دعائیں مانگ لی اور بیوی کو کچھ نہیں کہا۔
بعد میں اس کا انتقال ہوا کبھی کسی زمانے میں، کئی سال کے بعد، تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ارے بھائی تیرا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا میں نے بیوی کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں جنت میں بھیج دے گا، خواب میں ایک بزرگ کو بتایا ہے۔ تو لوگوں کو اگر ہم معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ ہم اگر کسی کو معاف نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیسے ہوگا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، تب اوپر سے بھی ہمارے لیے معافی کا فیصلہ ہوگا۔ خیر، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب پیا کرتے تھے، لیکن اپنی جو بیٹی ہے اس سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ بیٹی ان کے پاس آتی، شراب کا پیالہ گھسیٹ لیتی، کچھ نہیں بولتے تھے، جب وہ چلی جاتی پھر شراب پیتے، نشے میں پڑے رہتے۔ بچی کی عمر 2 سال ہو گئی۔ بچی کی عمر کتنے سال ہو گئی؟ پیچھے کون کی 3 بولتے ہیں، 100 کو سنتے ہیں۔ کتنے سال بھائی؟ پیچھے والے بھی بولو ذرا، نیند بھاگ اندے۔ بچی کی عمر کتنی ہو گئی؟ 2 سال ہو گئی، بچی کا انتقال ہو گیا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب صدمہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ شراب پینے لگے، اور زیادہ شراب پینے لگے۔ ہمیشہ قبرستان میں رہا کرتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ قبرستان۔ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے، میری بیٹی چلی گئی مجھے چھوڑ کر، 2 سال کی عمر میں بیٹی چلی گئی۔ اتنی چھوٹی بچی جب مر جاتی ہے تو باپ کو، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چھوڑ کر چلی گئی، قبرستان میں جاتے تھے، وہاں قبر کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وہاں شراب پیتے پیتے بیٹی کی قبر کے پاس روتے روتے اسی طرح نیند لگ گئی، سو گئے۔ تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک قیامت کا میدان قائم ہے، قیامت کا میدان، دا ڈے آف ججمنٹ، وہ قائم ہے اور مختلف جگہوں سے آگ نکل رہی ہے، اور حضرت مالک بن دینار کے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ مالک بن دینار بھاگتے گئے تو ایک ٹیلا نظر آیا، پہاڑ جیسا، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ پیچھے سے اژدہا آ رہا ہے ان کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں ایک بڑے میاں ملے۔ بڑے میاں سے مالک بن دینار نے کہا دیکھو بھائی میرے پیچھے یہ اژدہا آ رہا ہے کاٹنے کے لیے، اے بڑے میاں تم میری جان بچاؤ اس سانپ سے۔ تو بڑے میاں کہنے لگے میں تو بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، اتنے بڑے سانپ کو نہیں مار سکتا، ایسا کرو تم ادھر چلے جاؤ، اس گاؤں میں کچھ مکان ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں وہاں؟ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں، وہاں جاؤ، اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر وہ تمہارے لیے دعا کریں تو پھر یہ جو پیچھے سے سانپ آ رہا ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ سے اتر کر ادھر بھاگ کر کے اس گاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سب خواب کا واقعہ ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ننھی منی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے سب وہاں پر ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بچی میری مدد کرنے والی، ہے کوئی بچی میری مدد کرنے والی۔ باپ کی آواز سن کر ان کی بیٹی اندر سے نکل کر کے آئی، ارے میرے ابو آ گئے ہیں، میرے ابو آ گئے ہیں۔ 2 سال کی جو بچی وفات پا گئی تھی وہ اس گھر سے اندر سے نکل کر کے آتی ہے، آ کر کے بولتی ہے ابو جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟
تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پیچھے بڑا سانپ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے ڈسنے جا رہا ہے۔ تو وہ بیٹی کہنے لگی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر بچی تھوڑا آگے گئی اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا تو وہ اژدہا پیچھے چلا گیا، واپس چلا گیا، کاٹا نہیں اس نے۔ پھر بیٹی خوب قرآن پڑھنے لگی، قرآن شریف۔ باپ کہنے لگا اے بیٹی تو 2 سال کی تھی مر گئی تھی، تجھے تو میں نے قرآن نہیں پڑھایا تھا، تجھے اتنا سارا قرآن کہاں سے یاد ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان ہم لوگ یہاں دنیا والوں سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، دنیا والوں سے بھی زیادہ ہم کو قرآن معلوم ہے، قرآن یاد ہے۔ میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر کے سنا رہی ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اے ابا جان اب تو سدھر جاؤ، شراب پینا چھوڑو اور توبہ کر لو۔ جیسے ہی بیٹی کی زبان سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں سنی، فوراً ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہے، وہ تو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، خواب کا یہ سارا واقعہ ہے۔ فوراً وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کر غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور جا کر مصلی بچھا کر خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی کا کایا پلٹ جاتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ تو بیٹی ایسی چیز ہے، بیٹی ایسی چیز ہے کہ بچپن میں باپ نے شرابی ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹی کو ذریعہ بنایا کہ ان کی دنیا بن گئی اور آخرت بھی ان کی بن گئی۔ بہت بڑا درجہ ہے بیٹی کی خدمت کرنے کا اور بیٹی کو دینی تعلیم اور دنیاوی ضرورت کی تعلیم دلوانے کا۔ اس لیے اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہو، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ تو آپ کے گھر میں رحمت ہے۔ بیٹی گھر کے اندر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑا پیار فرماتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا کرتے تھے، لے بیٹی تو کھا لے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آ جائے تو شیطان کو بھی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ چلو مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بشر حافی ان کا نام ہے، اصل میں ان کا نام تھا بشر ابن حارث، بشر ابن حارث۔ واقعہ کیا ہوا، وہ بھی بہت زیادہ شراب پینے والے، نشے میں پڑے رہنے والے، شراب کی مستی میں، نشے میں۔ ایک مرتبہ وہ رات میں راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے راستے میں کیا دیکھا، ایک جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو اس پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا۔ اللہ کا نام جیسے ہی انہوں نے دیکھا، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ کا نام ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کو لیا، سینے سے لگایا، اس کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کو پوچھا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو 2 درہم ان کے پاس موجود تھے۔ وہ 2 درہم لے جا کر کے دکان میں عطر خریدا، عطر خرید کر کے لائے
وہ عطر لا کر اس کاغذ پر لگایا. خوشبو میرے اللہ کا نام ہے, یہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا نام ہے, نیچے پڑا ہوا ہے. خوشبو اس کو لگائے اور لے جا کر کے تلاش کیا اس کو کہاں پر رکھوں, تو ایک اونچی جگہ ملی محفوظ, وہاں لے جا کر کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ٹھوس دیا. بس اتنا سا انہوں نے کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی, اے بشر تو نے میرے نام کو بلند کر دیا ہے, میں تیری ذات کو بلند کر دیتا ہوں. میں کیا کروں گا؟ تجھے بلند کر دوں گا. میرے نام کو تو نے بلند کیا, پاک صاف کیا, میں بھی تجھے تمام گناہوں سے پاک صاف کرتا ہوں. چلو آج کے بعد سے تیرے لیے نیکی مقدر ہے. وہ توبہ کر لیے, تمام گناہوں سے توبہ کر لیے اور وقت کے بڑے اللہ والے بن گئے. اتنے بڑے اللہ والے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں جا کر ان کا بیان سنا کرتے تھے. دنیا میں سب سے بڑا جنازہ اگر کسی کا گزرا ہے تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا. 25 لاکھ آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے. کہتے بھائی 25 آدمی ہیں, 25 لاکھ آدمیوں نے. نہ وہ ٹیلی ویژن کا زمانہ, نہ وہ ریڈیو کا زمانہ, نہ وہ موبائل کا انٹرنیٹ کا زمانہ, وہ تو بیل گاڑیوں کا زمانہ. گدھے پر, خچر پر, اونٹ پر, گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جانے والا زمانہ ہے. لیکن جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, نماز جنازہ تیار ہوئی, دیکھا گیا, لوگوں کا اندازہ لگایا گیا, تو بتاتے ہیں 25 لاکھ آدمی نماز جنازہ پڑھنے آئے تھے. 25 لاکھ آدمی, اندازہ لگاؤ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے. وہ جو ہیں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر کے بیان سنا کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, امام ہیں, آپ ان کی مجلس میں جا کر بیان سنتے ہیں. تو فرمانے لگے بشر حافی یہ مجذوب قسم کے آدمی ہیں, ان کے پاس جو اللہ کی معرفت ہے, اللہ کی پہچان ہے, وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے میں ان کے درس میں جا کر کے بیٹھتا ہوں, ان کا بیان میں سنتا ہوں. اور علماء اکرام نے لکھا ہے بشر حافی, حافی کا مطلب کیا؟ ننگے پیر چلنے والے. حافی کا مطلب کیا؟ ننگے پیر چلنے والے. لوگوں میں وہ حضرت مشہور تھے, ننگے پیر والے حضرت آ رہے دیکھو. بشر حافی کا مطلب ننگے پیر چلنے والے بزرگ. کیوں ننگے پیر چلتے تھے وہ؟ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کبھی چپل نہیں پہنتے, کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جس وقت مجھے توبہ کی توفیق ہوئی تھی میرے پیر میں چپل نہیں تھے. جس وقت مجھے توبہ کرنے کی توفیق ہوئی تھی اس وقت میرے پیر میں چپل نہیں تھے. تو وہ حالت مجھے یاد رکھنے کے لیے میں نے نیت کر لی ہے, ارادہ کر لیا ہے کہ زندگی میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا, اسی حالت میں چلتا رہوں گا. آدمی حج کرنے جاتا ہے, 40 دن مکہ میں رہتا ہے اور مدینہ منورہ میں رہتا ہے, ٹوٹل ملا کر 40 دن وہاں رہتا ہے. وہاں سے جب انڈیا واپس آتا ہے, آنے کے بعد بھی کئی دن تک اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ حج کرنے گیا ہو. ابھی وہ مسجد حرام میں جا کر کے آ رہا ہو, مدینہ منورہ میں جا کر کے آ رہا ہو, خواب میں اس کو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے, چلتے پھرتے اس کو مکہ مکرمہ کے در و دیوار نظر آتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ خیال اس کو بار بار آتا رہتا ہے. تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں نے جب توبہ کی ہے اس وقت میرے پیر میں چپل نہیں تھے، تو اس توبہ کی حالت کو یاد کرنے کے لیے میں نے ارادہ کر لیا جب تک میں زندہ رہوں گا کبھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ان کی شان بنائی تھی، ذرا اندازہ لگائیے۔ بغداد کتنا بڑا شہر ہے، بغداد، بغداد کا اصل نام ہے باغ داد۔ کیا بولو؟ باغ داد۔ باغ داد کا مطلب انصاف ملنے کا باغیچہ۔ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے نوشیروان عادل، وہ ہفتے میں ایک دن ایک باغیچے میں جاتے تھے، وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کا انصاف کیا کرتے تھے، تو اس باغیچے کا نام پڑ گیا باغ داد، انصاف کا باغیچہ۔ اب لوگ اسے بلاتے 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 جیسے قادری کو قدری کر دیا ہے۔ اس کا اصل نام کیا؟ قادری ہے، قادری۔ لوگوں نے کیا کر دیا؟ قدری۔ تین نالی کیا کر دیا؟ تینالی۔ پانچ آب، پانچ قسم کی دریا والی جگہ، پانچ آب، لوگوں نے کیا کر دیا؟ پنجاب۔ بہرحال وہ باغ داد ہے۔ وہ کیا ہے؟ باغ داد، انصاف ملنے کی جگہ۔ اس کو کیا کر دیا؟ بلاتے بلاتے بغداد کر دیا، بغداد۔ بغداد میں اللہ پاک نے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا انتظام کیا؟ مورخین نے اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بشر حافی جب تک زندہ تھے کوئی جانور بغداد کی گلی میں پیشاب اور گوبر نہیں کرتا تھا۔ میرا بندہ جا رہا ہے اور ننگے پیر چل رہا ہے، اس کے پیر میں جانور کا پیشاب نہ لگے، جانور کا گوبر اور اس کی گندگی نہ لگے۔ اللہ پاک نے جانوروں کو مسخر کر دیا، جانوروں کو تابع بنا دیا کہ بشر حافی میرا مقبول ترین بندہ ہے، یہ بغداد کی گلیوں میں بغیر چپل کے دیوانے کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ تم کیا کرو؟ کبھی گلی میں پیشاب نہ کرو، پاخانہ نہ کرو۔ جانور بھی حضرت کو پہچانا کرتے تھے۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اتنا بڑا بنا دیتا ہے، اور کسی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس وجہ سے معاف کر دے نہیں معلوم۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، حدیث لکھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیث وہ قلم سے لکھا کرتے تھے، انک میں ڈبا کر کے لکھا کرتے تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کی مغفرت کیسے کی، کیا وجہ ہے؟ آپ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت حدیث بیان کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے نہیں، اللہ نے ایک مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا؟ تو فرمایا ایک دن میں حدیث لکھ رہا تھا، پین کو انک میں ڈبایا اور اٹھایا اور لکھنے جا رہا تھا، تو اس انک کو چوسنے کے لیے ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ تو جب تک وہ مکھی، وہ ایک قطرہ لگا ہوا تھا نب کے اوپر، اس کو چوس کر چلی نہیں گئی، میں ہاتھ نہیں ہلایا۔ بیچاری پیاسی ہوگی، گرمی کا موسم ہے، میں ہاتھ ایسے ہی پکڑ کر کے رکھا، وہ مکھی وہ چوس کر کے چلی گئی، تب جا کر میں دوبارہ ڈبا کر کے اپنا کام شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی کے اوپر رحم کھایا، جا میں تجھے معاف کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے نہیں معلوم۔ ہر طرح کا عمل ہمیں کرتے رہنا،
ہر طرح کا کام کرتے رہنا، صرف نماز پڑھ لیے باقی کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں، نماز بھی پڑھنا، زکوٰۃ بھی دینا، روزے بھی رکھنا، حج بھی کرنا، یتیم بیوہ مساکین غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا، اور دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کی عزت کرنا، چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، گاؤں سے باہر نکلا تو ایک عجیب جنازہ دیکھا۔ جنازہ ہے، سامنے دو مرد ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایک عورت نے کندھا دیا ہوا ہے۔ جنازے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 4 مرد ہوتے ہیں، اور پیچھے بھی 15 20 50 جتنا بڑا جنازہ ہوگا اتنے لوگ ہوں گے۔ لیکن حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک جنازہ جا رہا تھا کہ سامنے 2 مرد ہیں جو کندھا دیے ہوئے ہیں، پیچھے ایک عورت ہے اور ایک لکڑی خالی ہے، اور ادھر ادھر آس پاس میں کوئی آدمی ساتھ میں نہیں ہے۔ مجھے ان 3 آدمیوں کو دیکھ کر بڑا ترس آیا، میں فوراً گیا، اس عورت کو پیچھے سے ہٹایا اور میں نے کندھا دے دیا، قبرستان تک گیا اور وہاں جا کر کے میں نے نماز جنازہ پڑھائی اور مردے کو دفن کر کے دعا وغیرہ کر کے آ گیا۔ میں نے راستے میں ان کے گھر والوں سے پوچھا، وہ جو 3 آدمی ہیں ان سے میں نے پوچھا، مجھے ذرا بتاؤ اتنا بڑا گاؤں ہے، کیا اس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے جو تمہارے ساتھ قبرستان تک آتا؟ تو وہ سر جھکا لیے تینوں، کچھ بھی جواب نہیں، چپ چاپ چل رہے ہیں۔ حضرت نے بار بار پوچھا تو کہنے لگے، ہاں گاؤں میں مسلمان تو بہت ہیں لیکن جنازے میں کوئی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ پوچھا کہ کچھ جھگڑا وغیرہ ہو گیا کیا گاؤں والوں سے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو کسی سے لڑتے بھی نہیں جھگڑتے بھی نہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ پھر کیا بات ہوئی کہ کوئی بھی جنازے میں نہیں آیا؟ تو وہ ماں روتی روتی کہنے لگی، حضرت یہ جو میت ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، یہ جو مرا ہے یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے، ہجڑا ہے۔ لوگ اس کی جنازے میں اسی وجہ سے نہیں آئے کہ بعد میں کوئی ان کو کہے گا کہ تم ہجڑے کی جنازے کی نماز میں گئے ہوئے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر کوئی ہمارے جنازے میں نہیں آیا، اس لیے ہم مجبور ہو کر 3 آدمی اپنے بچے کو لے جا کر دفن کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ واقعہ سن کر بڑا دل دکھ ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ چلو ہمارے یہاں، لے گیا اور کچھ اس کو کپڑے دیے، کھانے پینے کا راشن وغیرہ دیا اور ان کو واپس ان کے گھر پہنچا دیا۔ بعد میں ایک دن حضرت رات میں سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں ایک بڑا حسین و جمیل آدمی ہے جو حضرت کو سلام کر رہا ہے، شکریہ ادا کر رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا، ارے بھائی تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت میں وہی تو ہوں جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے۔ دیکھ لو آج میں کتنا خوبصورت ہوں اور جنت میں گھوم رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا، اچھا تم جنت میں گھوم رہے ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اچھا بتاؤ تمہارا کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند آیا کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے، حضرت میری زندگی کا کوئی خاص عمل تو نہیں، البتہ لوگ مجھے ہجڑا ہجڑا کہہ کر کے چڑھایا کرتے تھے، میں چپ چاپ روتے ہوئے اپنے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے جو صبر کیا اسی پر اللہ نے مجھے بخش دیا، میں نے جو صبر کیا اسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس وجہ سے بخش دے،
ہم نہیں بیان کر سکتے. اس لیے ہمیں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور ہمارے اندر چاہے کتنی برائی ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ کر ایک نے پوچھا کہ حضرت میں بڑا گنہگار ہوں، پاپی ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں. حضرت علی نے فرمایا توبہ کر لو. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں صبح میں، پھر دوپہر میں گناہ ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر توبہ کر لو. وہ کہنے لگا پھر شام میں گناہ ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر شام میں توبہ کر لو. اس نے پوچھا کہ حضرت بالآخر کب تک؟ تو فرمایا اتنی بار توبہ کرو، اتنی بار توبہ کرو، یہاں تک کہ شیطان تھک جائے اور تم کو چھوڑ کر کے چلا جائے. تم توبہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، ایک نہ ایک دن ایسی تمہاری توبہ ہو جائے گی کہ پھر پوری زندگی کے لیے تمہارے لیے چھٹی ہو جائے گی، کوئی گناہ پھر بعد میں نہیں ہوگا، پکی توبہ تم کو مل جائے گی، توفیق ہو جائے گی. تو آدمی کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے روزانہ، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. آج کی رات کے سلسلے میں بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں سب کو معاف کرتا ہے، لیکن جو آدمی شرک کرنے والا ہو، مشرک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اگر وہ اس رات میں توبہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ اس رات میں شرک سے توبہ نہیں کرتا، آج کی فضیلت والی رات میں بھی مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کا جو حق ہے بندوں کو دے دینا. زندگی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ فلاں جھاڑ بھی زندگی دینے والا ہے، فلاں جھاڑ بھی صحت دینے والا ہے، فلاں قبر والے بھی اولاد دینے والے ہیں، فلاں کٹے والے بھی اولاد دینے والے ہیں، فلاں جگہ جائیں گے تو امتحان میں کامیابی ملے گی، فلاں جگہ جائیں گے تو ہمارا فلاں کام ہو جائے گا. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ سب شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہی تو شرک ہے. اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. اس لیے شرک سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے سوا کوئی زندگی کا مالک نہیں، موت کا مالک نہیں. اولاد دینے والا بھی وہی، صحت دینے والا بھی وہی، امتحان میں کامیاب کرنے والا بھی وہی، نوکری دلوانے والا بھی وہی. سارے کام اسی کے فیصلے پر اٹکے ہوئے رہتے ہیں، سارے کام اسی سے ہوتے ہیں. کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیکنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، اللہ فرماتا ہے پیشانی میری دی ہوئی ہے، جا کر ٹیکتا ہے کسی اور کے سامنے. ہاتھ میرے بنائے ہوئے ہیں اور مانگتا ہے کسی اور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. اگر شرک کی حالت میں کوئی آدمی مر گیا اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم ہی میں رہے گا. اس لیے شرک سے ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہو، آج کی رات میں وہ پوری رات جاگ کر بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. ہاں اب وہ ارادہ کرے اے اللہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ ماں کو بھی نہیں ستاؤں گا، باپ کو بھی نہیں ستاؤں گا، ان کو راضی رکھوں گا، تب اس کی دعا قبول ہوگی، تب اس کی توبہ قبول ہوگی.
माँ का मकाम बहुत ऊंचा और बाप का मकाम बहुत ऊंचा। माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। माँ नाराज, अल्लाह भी नाराज, बाप नाराज, अल्लाह भी नाराज। तो सबसे पहला गुनाह क्या है? शिर्क है। सारी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह ताला है, सारी दुनिया का निज़ाम। एक किस्सा याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह ताला से पूछा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप तो जानते हैं, बहुत लाडले पैगंबर, जो चाहते अल्लाह से डिमांड कर लेते। एक मरतबा अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझे ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं मैं देखना। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता दुनिया में। मूसा ने कहा, नहीं मैं देखना। इस कदर जिद्दी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिद करके मनवा लिया करते थे और अल्लाह ताला काम पूरा कर देता था उनका। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ अल्लाह ये जो सारी दुनिया का निज़ाम तू चलाता है, चाँद निकालता है, सूरज निकालता है, दिन आता है चला जाता है, रात आती है चली जाती है, बादलों का निज़ाम है, परिंदों का निज़ाम है, जंगलों का निज़ाम है, हवा में उड़ने वाले परिंदे चरिंद हैं, दरिंद है, समंदर हैं, दरिया है, तालाब है, आसमान है, ज़मीन है, हवाएं हैं, बादल है। ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ फॉर 24 आवर्स, एक दिन के लिए कायनात का सारा निज़ाम मेरे कंट्रोल में दे दे, मेरे हाथ में बटन रहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह सारी दुनिया का निज़ाम वो तो तेरा ही है, खाली एक दिन के वास्ते मुझे प्राइम मिनिस्टर बना लो, एक दिन के वास्ते मुझे निज़ाम दे दो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुझे कलीम बनाया, आज तक मुझसे डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की है, तुझसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, विदाउट एनी नेटवर्क कनेक्शन, डायरेक्ट, बीच में कोई वायर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं, डायरेक्ट बात करता हूँ। क्या इससे बड़ी दौलत तुझे चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं मुझे होना, मैं चाहता हूं कि 24 घंटे के लिए दुनिया का निज़ाम मेरे हाथ में आ जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा भाई चलो देता हूं, कल दूंगा, ये लो। एक गिलास दिया अल्लाह ताला ने, गिलास में पानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक प्याला दिया, उसमें पानी है, और कहा, ए मूसा ये ले जाओ और रात भर खड़े होकर मेरी इबादत करना, सुबह में फिर मेरे पास प्याला वापस ला कर दो, तब मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हो गए, वो प्याला पानी लेकर के घर आए और खड़े होकर इबादत करने बोले अल्लाह। रात भर गिलास पकड़ ले खड़े की, 10 मिनट हुए, घंटा हुआ, आधा घंटा, 2 घंटे, ऊँग आ रही है, नींद है, कभी इधर को झूमते कभी उधर को झूमते, थक गए, क्या करें, आंख थोड़ा बंद करते हैं, थोड़ा खोलते हैं, गिलास कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता, गिरना नहीं वो। बिल आखिर क्या हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात में थक गए खड़े खड़े, और उनको पता भी नहीं चला, गिलास नीचे गिर गया, पानी बह गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नीचे गिर गए, बेहोश होकर के पड़ गए। सुबह हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख खुली, फ़ौरन देखते हैं वो का गिलास किधर, कहाँ गिलास, कहाँ पानी। उधर अल्लाह मियाँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ देकर पुकारा, ऐ मूसा मेरा गिलास कहाँ, पानी कहाँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ अल्लाह तेरा निज़ाम नको, तेरा कायनात क्या भी नको, तू चला ले। आफ्टर ऑल एक ग्लास मेरे हाथ के कंट्रोल में नहीं आ सका, सारी कायनात का निज़ाम मुझे तू अगर दे देगा तो कैसे कंट्रोल में आएगा। मैं खुद समझ गया हूँ तू मुझे क्या कहना चाहता है।
تو اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، ایک اکیلا ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ کتنی بڑی مصیبت آ جائے، کتنا بڑا آپ کے اوپر طوفان آ کر کھڑا ہو جائے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی۔ اور دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس رات میں اللہ کی مغفرت کو طلب کرتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ ہاں، ماں باپ سے راضی رہنے کا ارادہ کرو اور ان کو راضی کرنے کا پورا ارادہ کر کے تم دعا مانگو، تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ماں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر اکیلے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے۔ آپ کو ایک مین پوائنٹ بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک کی چیز کو جس طرح دیکھتے تھے، دور کی چیز کو بھی بالکل اسی طرح دیکھتے تھے۔ حضور کی آنکھوں کے اندر وہ پاور تھا، دور کی چیز کو اس طرح دیکھتے جیسا کہ نزدیک ہتھیلی میں دیکھ رہے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اندھیری میں اس طرح دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھ سکتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، لیکن پیٹھ پیچھے صحابہ کیا گڑبڑ کر رہے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ایک مرتبہ نماز کا سلام پھیر کر، مالی انازع القرآن، مجھے کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے میں مجھے دقت آ رہی تھی آج نماز میں۔ میں تم سب کو، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، میں نماز پڑھاتا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے، کعبے کی طرف ہے، لیکن میں نماز میں پیچھے سے بھی تم کو دیکھ سکتا ہوں۔ گردن کو گھمائے بغیر ڈائریکٹ انہی آنکھوں سے حضور کے پیچھے کا بھی حضور کو نظر آتا تھا نماز میں۔ اتنی بڑی شان۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے حضور کو دیکھا کہ دور سے کوئی بوڑھی عورت آ رہی ہے اونٹنی پر، تو حضور دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے۔ بعد میں تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ حضور نے اس اونٹنی کی رسی کو پکڑا ہوا ہے اور ایک غلام کی طرح، نوکر کی طرح چل کر کے آ رہے۔ جب وہ اونٹنی حضور کے حجرے کے قریب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور اپنا کندھا دے دیا کہ اونٹنی کے اوپر جو بوڑھی عورت ہے وہ یہاں پر پیر رکھ کر نیچے اترے۔ کہاں پیر رکھنا ہے؟ کام ہے چہر کے اوپر نہیں، کندھے کے اوپر پیر رکھ کر کے وہ نیچے اترے۔ چنانچہ وہ عورت، وہ بوڑھی عورت حضور کے کندھے کے اوپر پیر رکھ کے نیچے اتری۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت نیچے اتری، حضور نے اپنا کمبل نکالا اور بچھا دیا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر چلتی ہوئی جائیں۔ وہ بوڑھی عورت اس کے اوپر چلتی ہوئی گھر میں تشریف لے گئی۔ گویا حضور نے ان کا ویلکم کیا کہ آپ تشریف لائے۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت گھر میں گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھاگے ادھر بھاگے، پانی لا کر کے ان کو پیش کیا اور آواز دے کر بلایا۔ حضور نے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر عائشہ، جویریہ، ام حبیبہ، رقیہ، کلثوم، زینب، فاطمہ، سودا، حفصہ، اسماء، آ جاؤ، سب کی سب عورتیں آ جاؤ، میری بیویاں بھی آ جاؤ، میری بیٹیاں بھی آ جاؤ، اس بوڑھی عورت کے پیر دباؤ، خدمت کرو ان کی۔ 2 دن گزر گئے۔
2 दिन तक वो औरत घर में रही। जब वो औरत जाने लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी तरह कपड़ा बिछाया, उनको ऊँटनी पर अपने कंधे पर पैर रखवा करके ऊँटनी पर बिठाया और उसका ऊँटनी की रस्सी को पकड़ा और ले जा करके मदीना मुनव्वरा के बाहर तक छोड़कर आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़कर वापस आ रहे थे, हुजूर की आंखों से नदी की तरह पानी बह रहा था, आंसू बह रहे थे, खूब रो रहे हैं। सहाबा ने 2-3 दिन तक ये माजरा देखा कि कौन ये बूढ़ी औरत आई थी और इतना हुजूर ने इनका इकराम किया, खिदमत की, क्या बात है। हुजूर से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो बूढ़ी खातून है कौन है बिलाखिर? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका नाम दाई हलीमा है। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा है। ये वो औरत हैं जिन्होंने बचपन में मुझे दूध पिलाया था। ताइफ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 120 किलोमीटर दूरी पर ताइफ एक जगह है। ताइफ के करीब बनु साद नाम का एक पहाड़ है, कबीला है, उसी नाम से पहाड़ भी है। वहाँ पर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के मकानात थे, अभी भी मौजूद हैं, आप लोग जाएंगे तो देख सकते हैं। तो वहाँ से वो आई हुई थी हुजूर की ज़ियारत के लिए। बचपन में दूध पिलाने ले गई थी, 1-2 साल वहाँ परवरिश में रहे हुजूर, दूध पी कर के आए थोड़ा बड़े होने के बाद। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, अब मुलाकात हुई तो हुजूर ने फरमाया, ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया था बचपन में। रज़ाई माँ इनको कहा जाता है, रज़ाई माँ अरबी ज़बान में, यानी वो औरत जिसने बचपन में किसी बच्चे को दूध पिलाया हो। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाई हुई माँ का कितना बड़ा इस्तकबाल किया, कितना बड़ा मकाम बताया है। और हकीकी माँ का मकाम कितना बड़ा होगा, कितना बुलंद होगा। आज हमारे बच्चे माँ को गाली देते हैं, बाप को गाली देते हैं, दोस्त की बात को बाप की बात पर मुकद्दम रखते हैं। बाप की बात की कोई वैल्यू नहीं, दोस्त की बात की सबसे ज़्यादा वैल्यू है इनके पास। ये बहुत बड़ा गुनाह है। कितनी नमाज पढ़ लो, कितने हज कर लो, कितने रोज़े रख लो, माँ बाप अगर नाराज़ हैं, अल्लाह ताला भी नाराज़ है। कुरान करीम में आप अक्सर जगह देखेंगे अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरी इबादत करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। मेरी इबादत करो और अल्लाह के और अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। कुरान करीम में अक्सर जगह अल्लाह ने ये मज़मून बयान फरमाया है। तो अल्लाह की इबादत करना ही है, लेकिन माँ बाप को भी राज़ी रखना। बल्लक जने आको शादी के दिन गले में सुनने के चैना डाल ले खदी, हाथा में वाज डाल लेती, वो आरस वाले फ्री में दे देंगे तो इन्हें बंगड़ा में डाल लेता, कम में भी डाल लेता, नाक में का फुल्ली भी होना तो डाल लेता, फ्री में उन्होंने जहेज़ में देती सुनने का तो। हमें निकाह पढ़ाने जाती, हमें जाके बोल दी, क्या भाई मर्द बच्चे सुनने गिनने डाल लेना नहीं हजरत, अम्मी सुने ने, अम्मी के वास्ते डाल लिया हूँ, हमारा अम्मी बोले ही उसके वास्ते मैं डाल लिया हूँ बोलता। अम्मी के वास्ते नहीं डाल लिया भाई, तू नहीं डालना, हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है ऐसे मर्द से जो सोना पहनता हो, और चांदी भी पहनने की इजाज़त है तो कितना 4.375 ग्राम्स होता। वैसी अंगूठी हमारे नौजवान वो अब भी जेल से निकल को बाहर रह सका, हाथ में इतना मोटा चैन डाल लिया थी और गले में भी एक चैन लटकता रहता। बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, नमाज मकरूह हो जाती है इस तरह का चैन और ब्रेसलेट पहनेंगे तो। सिर्फ अंगूठी की इजाज़त है, वो भी कितना 4.375 ग्राम्स चांदी की अंगूठी, उससे ज़्यादा चांदी पहनना मर्द के लिए नाजायज़।
اور سونا پہننا تو بالکل ناجائز ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا حرام ہے۔ آپ کی ماں بولتی ہے کہ تم سونا پہنو، ماں کے پیر پکڑ لو، سمجھاؤ کہ امی جان آپ جو کام چاہو مجھ سے کروا لو، لیکن وہ کام نہ کرانا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہو، وہ کام مجھ سے نہ کراؤ۔ تو بہرحال ماں باپ کی بات ماننا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ماننا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہو۔ آج ایسے ماں باپ ہے، کیا واقعات ہے، کیسی کیسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ باپ کے کہنے کی وجہ سے، باپ کے کہنے کی وجہ سے، ماں کے کہنے کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بار بار اس کو ٹارچر کرتا ہے، تو گھر سی یہ لکئی نہیں، وہ لکئی نہیں، سننا دیے نے، چین دیے نے، منجھے چپلاں دیے نہیں، منکھو ہے، کپڑے نہیں اس کے پاس، ستاتا رہتا ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اللہ سے کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے، مرنے کے بعد ان کو اللہ کو کیا جواب دینا ہے، ایک منٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی ماں بھی ایک عورت ہے، ان کی بہن بھی ایک عورت ہے، اور آئی ہوئی عورت کو ستاتے ہیں، بچیوں کو، بیویوں کو ستاتے ہیں۔ بہرحال تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آج کی رات میں شراب پینے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ کہ تو آج کی رات میں پینے والا نہ میں آلریڈی پرانا ہونے ڈرنکر، پرانا ہونے لوڈر پینے والا ہے، آج کی رات میں توبہ کرے تو معاف نہیں ہوتا۔ ہاں شراب چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، اے اللہ آج سے میں شراب نہیں پیتا کر کے وہ توبہ کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی چغل خور کا تو معلوم، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، چاڑی لگانے والا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ آج کے دن معاف نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارا مزاج بہت بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات اگر کسی کی معلوم ہو گئی، اب انہیں ٹک سکتا نہیں، فواں گھر میں ٹکتے نہیں۔ ذرہ گلی میں گاڑی کھڑا کرتے کرتے بازو گھر والے کہنے سے کہا تو بھی کان میں بات آگی کا تو اونچ گاڑی لے لے کو پھر جاتا دوستان کرنے کو، ایک بات سن با، اب بھی نہ رہے، ایک گھنٹہ بیٹھ لگ گیا، پھر کہیں واپس آیا، نہیں ایک نوا نیوز ملا ہے تو یہ بولنا اگر آیا ہوں۔ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ایک مرتبہ نیوز پیپر میں ڈالا ہوا تھا کہ سب سے چھوٹا جوک جو لکھ کر کے بھیجے گا اسے ایوارڈ دیں گے، زیادہ سینٹنس نہیں رہنا اس پہ، سب سے چھوٹا جوک رہنا ہو۔ تو سب نے لکھ کر کے بھیجا جوک، کسی نے 2 لائن کا جوک بنا کر کے بھیجا، کسی نے 1 لائن کا۔ تو ایوارڈ جس کو ملا وہ بہت چھوٹا سا جوک تھا۔ وہ جوک کیا تھا، اخبار میں آیا تھا، میں نے خود بھی اس کو پڑھا ہے، تقریباً 2009 کی یا 10 کی بات ہے، اخبار میں، اردو اخبار میں چھوٹا سا جوک تھا۔ کیا جوک تھا؟ 2 بائکاں ڈھیلیز کنے خاموش بیٹھلے کی، 2 بائکاں کو ڈھیلیز کنے خاموش بیٹھلے کی۔ سورج ادھر سے نکلتا سو ادھر سے نکل سکتا پن کی، 2 بائکاں ایک جگہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ خاموش بیٹھنا ان کے لیے زہر پینے کے برابر ہے۔ ادھر کی ادھر بولنا، ادھر کی ادھر بولنا۔ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ یہ بیماری ہے، چغلی کی، غیبت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت کا بھی سفر کیا، جہنم کو بھی آپ نے دیکھا۔ فرماتے ہیں جہنم میں اکثر عورتوں کو میں نے عذاب میں، آگ میں مبتلا پایا۔ عورتوں کے اندر یہ سب سے زیادہ بری عادت ہے، چغل خوری کی عادت،
नड़ंद आको चाड़ा लगाती, अम्मी को बोलती तेरी बहू ऐसी, भाई को बोलती हाँ तू उसके पीछे साड़ी पकड़ के फिरता है रे, मुझे एक मोरा फूल भी लाग दिया नहीं तेरी ज़िंदगी में, है कि नहीं। सारे चाड़े इधर के उधर लगा लगा को औरतों की ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देते। एक औरत एक ख़ानदान को सुधार सकती है और वही एक औरत पूरे ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर सकती है। हमारी माएँ बहनें अगर सुधर जाएं तो मोहल्लों के मोहल्ले जो है सुधर जाएंगे, नौजवान सुधर जाएंगे, सब के सब सुधर जाएंगे। बहरहाल तो इस रात में अल्लाह तबारक व ताला चुगलखोर की भी मगफिरत नहीं करता है। हाँ, अगर वो तौबा कर लेगा कि अल्लाह आज के बाद मैं किसी की बात में नहीं पड़ता, मेरा क्या काम, मेरे सामने क्या हो रहा अगर मैंने देख भी लिया सुन लूँगा, छोड़ दूँगा, किसी के सामने बयान नहीं करूँगा। अगर वो तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है, तो आज की रात में उसकी भी मग़फ़िरत की उम्मीद है और अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ कर सकता है, करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे गुनाह हैं, किसी का हक़ छीन लिया, किसी को नाहक कत्ल कर दिया और किसी पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाया है। जितने भी बड़े गुनाह हैं, तमाम गुनाहों से हमें तौबा करना, लोगों का जो हक़ है उसको अदा करना। लोगों से पैसा लिया हुआ है, पैसा अदा नहीं कर रहा और रात में क्या दुआ मांग रहा अल्लाह ताला से, पूरी रात नमाज पढ़ के दुआ मांगो, कबूल नहीं होगी। जिसका जो हक़ है वो अदा करना, जिसका जो हक़ है वो अदा करेंगे तब जा कर के अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल करेगा। और आखिरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, पूरी ज़िंदगी में 60 पर 3 साल की ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। तो आप भी अगर जाना चाहें अकेले या साथ में कौन तो भी, कहाँ तो आधी रात में गए तो डर लगता है कि कौन तो भी साथ में एक दो आदमी को लेकर, तो पूरी ज़िंदगी में आप एक रात में जा सकते हैं। इसके अलावा कब्रों की ज़ियारत कभी भी कर सकते हैं। डेली फजर की नमाज के बाद जाओ या वारम में एक बार जुम्मा के दिन जाओ, नमाज के बाद या नमाज से पहले या फजर के बाद। कब्रों की ज़ियारत करने से हमें अपनी मौत की याद ताज़ा हो जाती है। जो आदमी कब्रिस्तान आता जाता रहता है उसका ईमान ताज़ा होता रहता है, उसको उसका असली घर नज़र आता रहता है। कहीं कब्रिस्तान में जाता है, कोई कब्र दबी हुई है, किसी कब्र से सांप निकल कर आ रहा है, किसी कब्र के पास कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, किसी कब्र का वो ऊपर का सिरा खुला हुआ है, अंदर हड्डियाँ ढांचा नज़र आता है। इस तरह के मनाजिर देखेंगे, हमारे दिल के अंदर भी खुदा का खौफ पैदा होगा, हमें एहसास पैदा होगा कि तुझे भी एक दिन मर करके इसी कब्रिस्तान में आकर के दफन होना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान जाते तो क्या फरमाते, या अहलल कुबूर। एक जना को कब्रिस्तान अक्सर आता जाता था, उसके जो दोस्त थे वो थोड़ा उसको सताने के इरादा किए हुए थे। इन्हें डेली कब्रिस्तान में आता जाता रहता और हमने अड़लाता रहता, तुम्हें भी जाओ कब्रिस्तान को घर को। एक मर्तबा दोस्तों ने प्लान बनाया, अगर आज ये आएगा और सलाम करेगा तो हम जो है छुप करके जवाब देंगे। अब उसका दोस्त आया, आ करके डेली जो जैसा कि रूटीन है कब्रिस्तान में वो गया और जा करके सलाम किया, अस्सलामु या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो उधर से उसके दोस्त छुप करके जवाब दिए, वालेकुम अस्सलाम या अब्दुल गफूर। उसका नाम अब्दुल गफूर था। ये आवाज़ सुनना था, लुंगी बांध के भाग गया वो। बहरहाल नींद भगाने के लिए मैंने वैसे ही सुनाया। तो
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے جاتے تو ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو فرمایا یا اہل القبور، اے قبر والوں سن لو، نساؤکم قد تزوجنا، تم سب اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے مر گئے، لیکن سن لو تمہاری بیویوں نے دوسرے مردوں سے نکاح کر لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کا مرد مر گیا، چلا گیا ہے، اب بیچاری اکیلی زندگی کیسے گزارے گی؟ اس کو بھی کھانے پینے کا، راشن کا، بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ، اس نے دوسرا نکاح کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں کو احساس دلاتے ہیں کہ تم جس کو میری بیوی سمجھ رہے تھے، دیکھو آج تم اس کو چھوڑ کر کے قبر میں چلے گئے اور انہوں نے دوسروں سے اپنا نکاح کر لیا۔ وَأَمْوَالُكُمْ قُسِّمَتْ، اور تم جس مال کو میرا 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 کر کے جمع کیا کرتے تھے، وہ سارا کا سارا مال تمہارے بچوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے گھر والوں نے تمہارے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ حَرُمَتْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے محروم کر دیے گئے۔ دیکھ لو، ان سے تم کو چھین لیا گیا اور تم سے ان کو چھین لیا گیا، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ اب ان کو گویا احساس دلا رہے قبر والوں کو، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھ لو دنیا میں جتنا بھی ہے، مرنے کے بعد تم کو ایک اکیلا قبر میں جانا ہے، تمہاری بیوی بھی قبر میں تمہارے ساتھ نہیں آئے گی، نہ تمہاری ماں آئے گی، نہ تمہارا باپ آئے گا، جس کو تم جگری دوست سمجھا کرتے تھے وہ بھی تمہارے منہ پر مٹی مار کر کے آ جائے گا، کوئی قبر میں آنے والا نہیں۔ قبر میں آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت ہے اور مخلوق کی خدمت ہے، نیک کام۔ تو جتنی ہماری زندگی باقی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا؟ نیک کام کرنا، آخرت کے لیے توشہ بنانا ہے۔ تو خیر، آج کی رات یہ فضیلت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی کثیر تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے جتنا ہو سکے اس رات میں عبادت کریں۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا عبادت کرنا، اس میں کیا نماز پڑھنا؟ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھ لیجئے، 2 کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کبھی 2 رکعت پڑھتے، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10، کبھی 12 بھی پڑھتے تھے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو، اکثر 8 رکعت تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ لوگ بھی اس رات میں 8 رکعت پڑھ لیں۔ مسجد میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اپنے گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ ہے، توبہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر تمام گناہوں سے توبہ مانگ لیں، یا صلاۃ الحاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، ایسی نماز کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ بندوں کا کوئی حق لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہوتا، وہ تو ادا کرنا ہوگا۔ کسی کو ستایا ہوا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، کسی سے پیسہ لیا ہوا ہے وہ واپس دینا ہوگا۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے صلاۃ التسبیح سے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تھا کہ اے چچا، صلاۃ التسبیح روزانہ پڑھا کرو، اگر نہیں ہو سکتا وارم میں 1 بار، ہفتے میں 1 بار پڑھا کرو، نہیں ہو سکتا مہینے میں 1 بار پڑھا کرو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 دفعہ پڑھا کرو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے
زندگی میں ایک مرتبہ ضرور صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے، اس کو آدمی پڑھتا ہے تو ایک سکون اس کو حاصل ہوتا ہے۔ 4 رکعت کی نماز ہے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا بس۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد الحمد کا سورہ، ثانی سورہ۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے ہی کھڑے کھڑے ہی 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹوٹل کتنے بار ہو گئے؟ 25 بار ہو گئے۔ اب رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار پڑھا، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع سے سر اٹھایا، سیدھے کھڑے ہو گئے، وہاں پر بھی 10 مرتبہ پڑھنا۔ پہلے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھنا۔ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے، اس میں بھی 10 بار پڑھنا۔ دوسرے سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار پڑھنا۔ اب سیدھا کھڑا ہو جانا۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 75 ٹائمز ہو گئے۔ نیت باندھتے ہی ثنا کے بعد 15، اس کے بعد الحمد کا سورہ، ثانی سورہ، اس کے بعد 10، 25 ہو گئے۔ رکوع میں 10، رکوع سے اٹھ کر 10، پہلے سجدے میں 10، سجدے کے بعد بیٹھ کر 10، پھر دوسرے سجدے میں 10، پورے 75 ٹائمز ہو جاتے ہیں ایک رکعت میں۔ اس طرح 4 رکعت پڑھیں گے تو ٹوٹل ملا کر کے 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو آدمی اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، انجانے میں کیے ہوئے گناہ، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو یہ نماز آپ حضرات آج کی رات میں پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور قرآن شریف کی تلاوت ہے، تسبیح ہے۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، اردو زبان میں پڑھ لو، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اس طرح بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی، یہ جو دعا ہے اس کو پڑھ لیں۔ تو کوئی نماز اس میں خاص کر کے فکس نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اور پوری رات کنٹینیوسلی جاگنا بھی ضروری نہیں۔ ابھی جا کر سو جاؤ، 1-2 گھنٹہ سو جاؤ، 2 بجے 2:30 بجے اٹھیں، فریش ہو جائیں اچھی طریقے سے، کچھ کھا لیں پی لیں اور نماز پڑھیں اس وقت سے صبح تک۔ اور اگلے دن روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ شعبان میں پورا مہینہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پورے شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور صرف ایک روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ بلغ جنے بولتے ہیں ونٹی روزہ رکھنا نہیں کہتے، کوسا ونٹی استاد ان کو بولا ہے کہ رمضان میں بھی بولتی ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے نا، فرسٹ روزہ نہیں رکھنا کہتے، پہلا روزہ رکھ ڈالے تو بعد میں پورے رکھنا پڑ جاتا کہتے، سب بیکار کی بات ہے۔ پہلا روزہ رکھو نہ رکھو، پورے روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ تو لوگوں نے یہ سب اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، ایک روزہ رکھنا نہیں، گوشت کھالے کو پورا کھانے آنا نہیں کیا بھائی یہ مسئلہ لوگوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن شریف میں حدیث میں اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا وہ تو کرتے نہیں ہیں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا آرڈر دیا اسے لوگوں نے کرنا چھوڑ دیا، اور اللہ نے جس کام کو کرنے کے لیے آرڈر نہیں دیا وہ سب لوگ کرنے لگے ہیں۔
کرنے والے کام کوئی نہیں کرتے، نہ کرنے والے کام سب کر رہے ہیں۔ اب گھر میں وہ کولسا جلا کو اس کے اوپر کیا کیا کی ڈال دیں، کئی کو بھائی اس کا ثواب پہنچتا، کیسا پہنچتا؟ وہ خوشبو وہاں کیسے جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، ان کے نام پر صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، مسجد میں ان کے نام پر پیسے دو، مسجد میں بولتا ہوں، مدرسے میں پیسے دو، اپنے غریب رشتہ داروں میں پیسہ دو، کیا ہوگا؟ وہ ثواب آپ کے باپ کو پہنچے گا، وہ ثواب آپ کی ماں کو پہنچے گا، نانا کو پہنچے گا، نانی کو پہنچے گا۔ کب تک جہالت میں پڑے رہیں گے؟ لوگ بلاتے ہیں، لے جاتے ہیں، اصل میں ہماری بھی غلطی، سن لو، غلطی کس کی؟ ہماری بھی غلطی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ جتنے بیچارے سیدھے سادے لوگ ہیں ان کی داڑھی پکڑ کر، پیر پکڑ کر کے سمجھائے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ کرنا ثواب ہے، فلاں کرنا گناہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بتانا۔ لوگوں نے، مولویوں نے نہیں بتایا، اس لیے لوگوں کے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ میں تو بیان ختم کرنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے بات یاد آ گئی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آج کی رات میں ایک بچے کو گلی میں دیکھا میں نے، وہ ہاتھ میں کولسا لے کر کے جا رہا ہے، کولسا لے کر کے جا رہا ہے، کولسا لے جائیں گے، گھر میں رکھیں گے، دکانہ میں عود پورا ختم ہو گیا، آج دکانہ میں ہے سو عود پورا ختم ہو گیا ہے، وہ لے جا کر کے کولسے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، جو جس کے نام پر وہ کرتے ہیں نا، عود ڈالتے ہیں نا، ان کو کیا کیا پسند تھا وہ سب رکھتے ہیں۔ انہوں روٹی کھاتے تھے، لنگی پہنتے تھے، ٹاول پہنتے تھے، بیڑی کٹا بھی پیتے تھے، کہ تو بیڑی کٹا رہتا ہوں۔ سچ بولو بھائی، رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں لوگ؟ بیڑی کا بنڈا، وہ کوسی کمپنی میں کمار کو بیڑی کا تو وہ رکھے ہتی، کو سب برانڈ وہ رکھے ہتی، وہ سب رکھتے ہیں، ٹاول بھی رکھتے ہیں، لنگی بھی رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ کر کے وہاں دعا کرتے ہیں۔ میں قرآن شریف میں 30 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں 10 ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، طحاوی شریف ہے، نسائی شریف ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، مسند امام احمد ہے، مسند امام شافعی ہے، مسند امام ابو حنیفہ ہے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ایک قرآن کی آیت میں دکھا دو، ایک حدیث میں ہمیں دکھا دو، میں بھی شروع کر ڈالتا ہوں۔ یہ سب لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ اسلام بالکل صاف شفاف دین ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو انگلی اٹھا کر کے دکھایا جا سکا کہ یہ غلط ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا ہے، قرآن پڑھو، گھر میں بیٹھ کر پڑھو، گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی چلاتے چلاتے پڑھو، سائیکل چلا رہے ہیں، اسکوٹر چلا رہے ہیں، 100 بار درود پڑھو، 100 بار کلمہ پڑھو، الحم کا سورہ 1 بار پڑھو، 3 بار قل ہو اللہ پڑھو۔ وضو ہو نہ ہو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگانے وضو ہونا، آج کل مارکیٹ میں بلہ کے ادنا آ گئے ہیں، بیکام بھی آ گئے ہیں۔ محلوں میں، بعض گھروں میں، ذرا زور سے سننا یہ بات، محلوں میں، بعض گھروں میں عورتیں بچوں کو یہ بات سکھا رہی ہیں کہ بغیر وضو سے قرآن کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے۔ آج کل کچھ استادنیاں آ گئی ہیں محلے میں جو بچوں کو اس طرح سکھا رہی ہیں کہ بغیر وضو کے بھی قرآن کو چھو سکتی ہیں، کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح محلے میں جس کے گھر چاہے اس کے گھر میں آپ بیان سننے کے لیے مت جاؤ۔ محلے میں اگر کسی گھر میں کوئی عورت بیان کرتی ہے،
آپ کو بلاتی ہے, آپ کے گھر والوں کو بلاتی ہے, اللہ کے واسطے مت جاؤ. پہلے معلوم کرو, مسجد میں آ کر کے پوچھو کہ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے, جس گھر میں بیان ہوتا ہے, وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. الٹا سیدھا پتہ نہیں کہاں سے کیا سیکھ کر کے آ گئے اور یہاں عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مجھے لوگوں نے آ کر کے بتایا باضابطہ کہ اس طرح کے مسائل وہاں بیان کر رہے ہیں, بالکل غلط. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قرآن جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں رکھنا بالکل غلط ہے. ہاں, ان کو یہ چیزیں پسند تھیں, آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں, ویسے ہی دے دو. لنگی کسی کو دے دیا, ٹاول کسی کو دے دیا, چلو بھائی یہ تو غلط طریقہ ہے, لیکن اگر آپ کا دل کر رہا ہے ویسے ہی دے دو. وہ لا کر کے بالکل قبلے کی طرف کو رکھنا, وہاں پلیٹ رکھنا, گلاس رکھنا, کھڈا سلگانا, پھر اس کے اوپر کولسا رکھنا, اونٹ ڈالنا, یہ سب کس کا طریقہ ہے؟ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کیا؟ بالکل نہیں. ہم لوگ جو ہے لاوارث نہیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ لاوارث نہیں. یاد رکھیے, دنیا میں 150 سے زیادہ کنٹری ہے. ہر کنٹری کی زبان الگ ہے اور ہر کنٹری کے اندر اندرونی زبانیں الگ الگ ہیں. یاد رکھیے, قیامت تک اگر کوئی زبان باقی رہے گی تو وہ قرآن کی عربی زبان ہے. انگلش ختم ہو جائے گا, تیلگو ختم ہو جائے گا, مراٹھی ہے, کنڑا ہے, سب ختم ہو جائیں گے, لیکن قرآن کا جو لینگویج ہے عربی, وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. یہ قرآن سچا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ سب ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے والی چیزیں ہیں. ہم نے کون سا طریقہ سیکھ لیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. یہ کرو, فلاں رات میں یہ کرنا, مغرب بعد یہ کرنا, صبح میں جا کو یہ کرنا, یہ سب غلط ہے. اس لیے آپ لوگ اپنے گھروں کو اس طرح کی چیزوں سے پاک رکھیں. اپنے مرحومین کے لیے, باپ کے لیے, ماں کے لیے, دادا دادی, نانا نانی کے لیے ثواب پہنچانا ہے, کوئی بھی ثواب آپ پہنچا سکتے ہیں. راستے میں جاتے ہوئے غریب کو 5 روپیہ دے دیا, اس کا ثواب ماں کو پہنچاؤ. دل میں نیت کر لو, اے اللہ یہ میں امی کے واسطے یہ غریب کو دیتا ہوں. الحم کا سورہ پڑھا, اے اللہ میں یہ الحم کا سورہ ہمارے دادبا کے واسطے پڑھا ہوں, اس کا ثواب ان کو پہنچا. بس ہو گیا. زیادہ ادھر ادھر کے کاموں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الٹا سیدھا طریقے سے گھر میں یہ سب کام کریں گے, ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ہوگا. کوئی بھی کام کرنا گا تو اس کا ایک پروسیجر رہتا. آفٹر آل انکھی میں ایک آئی ڈراپس ڈالنا گا تو بھی ڈاکٹر بول کو دیتا, کھانا کھا لیندے کو, تمہیں ہوں سوجا کو یہ ایسا پکڑ کو ایسا ڈال لینا. بولتا نہیں بولتا؟ کتنے خطرے ڈالتا وہ بھی بولتا. یہ سائڈ ڈالنا کہ یہ سائڈ ڈالنا وہ بھی بولتا. کتنے ہائٹ سے ڈالنا وہ بھی بولتا. تو ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں ایک خطرہ ہنکی میں ڈالنے کے واسطے. ہماری جو زندگی ہے اتنی بڑی رات ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا علماء سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ مسجد میں جو مولوی ہے, آپ کا درما وہ کھاتا ہے, آپ کا درما لے کر کے وہ اپنا پیٹ پال رہا ہے, اس سے پوچھو, بولو حضرت آج کیا کرنا کیا نہیں کرنا بولو. کوئی نہیں پوچھتا ہے, کوئی بھی نہیں پوچھتا. اور جو بولتا ہے اس کا منہ بند کیا جاتا ہے. ہاں ایسا بیان کرتی ہیں تمہیں, ہمارے گھراں میں چلتے ہیں سو غلط کاموں کے بارے میں تمہیں بولتی ہیں. ہے تمہارا قصہ, رمضان کے بعد ہے, بقرعید کے بعد ہے, یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ کے واسطے ایسے کام مت کرو. یہ دین ہے, مذاق نہیں ہے. مرنے کے بعد آپ کو اکیلے قبر میں جانا ہے, مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے. مجھے میرا حساب دینا, آپ کو آپ کا حساب دینا. اس لیے جو بھی کام کریں علماء کرام سے مشورہ کر کے کریں اور غلط کام نہ کریں. بہرحال بات لمبی ہو گئی تو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے. آج کی رات میں اللہ پاک بے شمار گنہگاروں کو معاف کرتا ہے.
اور جہنم سے آزادی اور جنت کا پروانہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آج کی رات میں جس قدر ہو سکے عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگے اور فجر کی نماز میں ضرور تشریف لائیں۔ روزانہ آنا، آج جو عشاء کی نماز میں آ گئے، یہ تو روزانہ آنے والی جماعت ہونی چاہیے۔ آج کی عشاء کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے ایسی بات نہیں، وہ کل بھی فرض تھی نماز، پرسوں بھی، پوری زندگی فرض ہے۔ بس سال میں ایک مرتبہ نماز کو آ گئے، سال میں ایک مرتبہ رات میں عبادت کر لیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے پوری زندگی۔ آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھیں، اپنے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں، آفس میں ہے وہاں پر مسجد ہے وہاں پڑھیں، بالفرض مسجد میں نہیں جا سکتے، ایسی آپ کی ڈیوٹی ہے کوئی، تو اپنے آفس ہی میں پڑھ لو۔ نماز کے لیے تو اللہ نے پوری زمین کو اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی بھی جگہ چاہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے آج ارادہ کیجئے کہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور رمضان آ رہا ہے اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، کسی کا قرض لیا ہے اس کو دے دیں تاکہ بیچارہ ٹینشن سے نکل جائے، ورنہ تراویح کی نماز پڑھتے رہتی، جھاگ کو دیکھتا انہیں آیا ہے، نماز کے بعد پوچھنا اس سے پیسے، میرے 1 لاکھ روپے لے لیا ہے، رمضان میں دے تم بولا ہے، 2ویں تراویح چلتی ہے، فرسٹ چاند اس سے میں نہیں دے تم بولے، اب تک بھی دیا نہیں۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا حساب لگا رہا ہے؟ اب یہ نماز 20 رکعت ہوئی، سلام پھیر کو دیکھے تو انہیں غائب، خالی ایک سلامی پھیرا سنے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے تھے، نو ٹینشن ہو کر کے عبادت کرنا، دماغ میں کیا بھی ٹینشن نہیں رہنا، کسی سے لیے ہے اس کو دے دیا، یا دینے کا ارادہ نہیں ہے ابھی پیسے نہیں ہے، اس سے جا کر بول دیا دیکھ بھائی رمضان کے بعد دے دوں، بالکل ٹینشن فری ہو جا، اور اس سے لینا ہے تو بھی لے لیا۔ اسی طرح جیل میں اگر کوئی قیدی ہوتا، اگر اس کو سزا دینا ہے دے دیتے یا پھر اس کو چھوڑ دیتے تاکہ وہ ٹینشن فری ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنا ہوتا، رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دیتے تھے غریب کو، تاکہ بیچارہ غریب رمضان میں سحری کا انتظام کر لے، افطاری کا انتظام کر لے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کر لے۔ رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ غریب کو بھی عبادت کرنا ہے نا، غریب کو بھی روزہ رکھنا ہے، غریب کو بھی تراویح پڑھنا ہے۔ اب وہ غریب بیچارہ رمضان میں دن بھر ادھر ادھر پھرنا، 25 روپے زکوٰۃ دے دی، انہیں 5 روپے جیب میں سے زکوٰۃ نکال دیتا، وہ 5 روپے کے واسطے 5 بار پھر لے گا آتا سو، اب انہیں روزہ کیسا رکھتا؟ مسلمان ہی ہے نا، انہیں بھی، وہ عورت بھی مسلمان ہے، اس کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ رمضان سے پہلے ہی اگر آپ دے دیں گے، اپنے محلے میں جو غربا ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، تو پرسنٹیج کچھ نہ کچھ تو کم ہو جائے گا نا لوگوں کا، اور ان کا فائدہ ہو جائے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی کتنا اچھا یہ آدمی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں دے دیا۔ لیکن لوگوں کو غلط فہمی کیا ہو گئی؟ رمضان میں دیے تو 1 کا 70 نہیں کیا حضرت؟ رمضان میں دیے تو 1 کا 70 ہے، بالکل 1 کا 70 ہے، لیکن ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے موقع پر دینا 1 کو 700 ہے، 1 کو کتنا؟ 700 ہے۔ ابھی اس کو ضرورت ہے، ابھی پورا کرو، ابھی وہ بھوکا مر رہا ہے، نہیں رمضان میں آ دے دو، ابھی مر رہا ہے اسپتال میں ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، تیرے پاس زکوٰۃ ہے دے دو، نہیں رمضان میں دے دو، تب تک انہیں اسپتال میں چڑھنا۔ تھوڑا ہمیں اپنا دماغ چینج کرنا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تھوڑا اگر ہم سمجھنے کے ارادے سے بیٹھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، منٹوں میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ سبھی حضرات کو بھی معاف کرے، اور خوب سے خوب ہمیں ماہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.